جامعہ رحمانی خانقاہ مغیر کے سرپرست امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی ہدایت پر شعبہ دارالحکمت کے طلباء نے النادی العربی کے تحت ایک تقابلی انعامی مقابلے کا انعقاد کیا، جس میں دارالحکمت کے صف اول سے لے کر ثامن تک کے طلباء نے جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا۔ اس انعامی مقابلے میں طلباء نے عربی اور انگریزی زبان میں مختلف عناوین پر بے تکلف روانی کے ساتھ تقریر کیا اور اپنی تقریری صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے طلباء نے عربی اور انگریزی زبان میں مکالمہ یعنی گفتگو کر کے سامعین کی خوب داد و تحسین وصول کی۔ انعامی مقابلے میں ایک دلچسپ ارتجالی مسابقے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف پرچیوں میں جنرل نالج کے کچھ سوالات درج تھے۔ طلباء کو تین پرچیاں اٹھا کر ان میں درج سوالات کا جواب دینا تھا۔ طلباء نے اس مقابلے میں بھی برجستہ سوالات کا جواب دے کر شرکاء کو خوب مسرور کیا۔ ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ جامعہ رحمانی کے شعبہ صحافت کے چوڑی جناب فضل الرحمان صاحب موجود ہیں، جنہوں نے النادی العربی میں شرکت کی ہے۔ تو جناب فضل الرحمان صاحب، آپ نے اس پروگرام کو کیسا پایا، کیسا محسوس کیا؟ پروگرام کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ اول تا آخر اس پروگرام کا پورا انتظام، پورا مینجمنٹ، پورا کوآرڈینیشن یہ طلباء نے کیا، اور دارالحکمت میں تعلیم حاصل کرنے والے مختلف درجات کے طلباء نے اس میں مختلف فنون کا مظاہرہ کیا۔ عربی میں تقریر کی، اردو میں تقریر کی۔ ان کو بہت کم وقت ملا تھا اور بالکل کم وقت میں بچوں نے یہ پوری تیاری کرائی۔ اساتذہ کی کوئی شرکت اس میں نہیں رہی۔ جنرل نالج یعنی عمومی معلومات، عام معلومات کا بھی مظاہرہ کیا۔ بچوں نے پرچی نکالنے، ایک صندوق رکھا ہوا تھا، صندوق الاسئلہ، جس کے اندر سوالات تھے اس صندوق کے اندر، اور 3 سوالات بچے نے نکالے، اور وہ 3 سوالات بالکل رینڈملی جو بھی سوال نکلا اس سوال کا بچوں نے جواب دیا بہت اچھے انداز میں، جو انتہائی قابل تعریف ہے، قابل تقلید ہے۔ طلباء منتظمین نے ان کو اول، دوم، سوم پوزیشن کے لحاظ سے انعام بھی دیا، اور حضرت امیر شریعت مفکر ملت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشی خانقاہ رحمانی مونگیر کی خصوصی توجہ چونکہ ان طلباء کے اوپر آج سے نہیں بلکہ شروع سے رہی ہے، الحمدللہ ان طلباء نے بہت ہی کامیاب مظاہرہ کیا۔ میں ان تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان منتظمین کو بھی اور طلباء کے لیے بھی نیک خواہشات، ان کے روشن مستقبل کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی، شکرا جزیلا۔ اس تقابلی پروگرام کا پورا انتظام و اہتمام دارالحکمت کے درجہ صف العاشر کے طلباء نے انجام دیا۔ خوبصورت اور منظم انتظام و اہتمام سے طلباء نے اپنی انتظامی صلاحیت کا بھرپور جوہر دکھایا۔ أيها المشاهدون الكرام، الآن أنا في دار الحكمة بقسم الجامعة الرحمانية، ومعنا الشيخ حضرة مولانا مفتي عبد الأحد الموقر. كانت هذه الحفلة بالاسم النادي العربي، من اهتم هذه الحفلة؟ نعم، اهتم طلاب قسم دار الحكمة التابعة للجامعة الرحمانية الحمد لله، وكان هذه الحفلة والبرنامج كان رائعة وممتازة وجيدة جدا الحمد لله، سرتني جيدة، صغرتني بكثير الحمد لله. وهذه الحفلة والبرنامج كان حافلا الحمد لله بكل الخصائص والامتيازات الحمد لله والميزات. ما الذي وجدت الجديد في هذه الحفلة؟ نعم، وجدت الحمد لله فيه أطفال صغار يتحدثون بالعربية بطلاقة ويتحدثون بالإنجليزية بطلاقة، وهذا يعني شيء مميز الحمد لله. ورأيت الأطفال الصغار الحمد لله يقدمون الأنشودة بطلاقة وبأسلوب جيد وكامل الحمد لله. وهذه الحفلة تحت إشراف من كانت؟ تحت إشراف الشيخ أحمد ولي فيصل الرحماني الذي هو رئيس الجامعة الرحمانية بمنجير ورئيس قسم دار الحكمة التابعة للجامعة الرحمانية. شكرا جزيلا يا شيخان. مقابلے میں اول، دوم اور سوم پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء کو نقد انعام دیا گیا، اور مقابلے میں شریک ہونے والے دیگر تمام طلباء کو بھی تشجیعی انعام سے نوازا گیا۔ انگریزی تقریر میں اول، دوم اور سوم پوزیشنز منہاج رحمانی، اسجد رحمانی اور فرید رحمانی نے حاصل کیا۔ وہیں عربی تقریر میں محمد عادل، محمد مختار اور محمد فیضان نے اول، دوم اور سوم پوزیشنز حاصل کیے۔ اس کے علاوہ عربی محادثہ، انگریزی کنورسیشن اور جنرل نالج کے ارتجالی مقابلے میں محمد فرید رحمانی، حسنین، رحمت اللہ، حذیفہ، یوسف، نوید اور حارث نے پوزیشنز حاصل کیے۔ جامعہ رحمانی میں مصر کے عربی زبان و ادب کے استاد شیخ توہامی ابو نعمہ نے عربی زبان میں خطاب کر کے طلباء کی خوب ستائش کی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دعائیں کی۔ اخیر میں جامعہ رحمانی خانقاہ مغیر کے ناظم تعلیمات جناب مولانا عبد الدیان صاحب رحمانی نے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ناصحانہ کلمات کہے
اور عربی زبان و ادب کی اہمیت و افادیت پر قیمتی روشنی ڈالی۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کے ذمہ دار ان کے علماء تھے۔ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان علماء نے، یہود علماء نے، نصارہ علماء نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دیا، آیتوں کو ہٹا دیا، غلط تشریح کیا اور اپنے مقصد کے مطابق اہل ثروت اور مالدار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے آسان مسئلے پیدا کیا اور توریت اور انجیل وغیرہ میں جو احکام تھے اس میں تبدیل کر دیا۔ گویا کہ انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کی تاریخ میں وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پروگرام میں دارالحکمت کے تمام اساتذہ و طلباء شریک تھے۔ پروگرام میں حکم کے فرائض جناب مولانا وجہ القمر ندوی، مولانا محمد نور الدین ندوی ازہری اور مفتی حسن آزاد قاسمی صاحبان نے انجام دیے۔ وہیں نظامت الصف العاشر کے طالب علم محمد مشکور رحمانی اور محمد آصف رحمانی نے انجام دیے۔ حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی کی دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا۔ بیورو رپورٹ، فکر و نظر۔